السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد معزز سامعین اکرام، ان اعمال کی کچھ تفصیل آپ حضرات کے سامنے رکھی جا رہی ہے جو آدمی کے آخری لمحات میں اس کے معاون بنتے ہیں اور ان اعمال کی برکت سے آدمی کا حسن خاتمہ ہوتا ہے۔ گزشتہ مجالس میں بھی اور اس سے پہلے بھی کئی ایک اعمال آپ حضرات کے سامنے عرض کیے جا چکے ہیں۔ ایک اور عمل ہے جو آدمی کے آخری لمحات میں آدمی کی زبان پر کلمہ طیبہ کے جاری ہونے میں معاون بنتا ہے، اور وہ ہے آدمی کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کو ظاہر کرنا، اس کا اظہار کرنا۔ ہمیشہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنی محبت کو ظاہر کرتا رہے۔ محبت دو وجہوں سے ہوتی ہے، ایک تو ہے دیکھنے کے ذریعے سے اور دوسری ہے کلام کرنے کے ذریعے سے۔ کسی کو دیکھ لینا یہ بھی محبت کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور کسی سے بات کرنا یہ بھی محبت کا ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی لیے جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ان تمام انبیاء علیہ السلام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف ایک نبی نے یہ خواہش ظاہر فرمائی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ باقی دوسرے نبیوں میں سے کوئی ایک نبی بھی نہیں ہے جنہوں نے یہ خواہش کا اظہار کیا۔ علماء نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھی کہ جو کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے والے تھے۔ جب آدمی کسی سے بات کرتا ہے تو دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جس سے بات کر رہا ہوں اس کا ایک مرتبہ دیدار ہو جائے، ایک مرتبہ ایک نظر اس کو دیکھ لوں۔ اسی لیے جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کر رہے تھے تو ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں جس سے بات کر رہا ہوں ایک نظر اس کو میں دیکھ لوں۔ اس لیے کہ بات کرنا یہ محبت کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن جب آدمی جس سے بات کر رہا ہے اس کو دیکھ لیتا ہے
تو پھر اس کی محبت دل کے اندر جم جاتی ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام جب بات کر رہے تھے تو ان کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی، اور ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں پہلے ہی سے دے دی ہیں۔ جس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کی روحوں کو عالم ارواح میں جمع کیا تھا، تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے روحوں سے جو خطاب فرمایا، روحوں کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں تھا، کوئی پردہ نہیں تھا، بغیر پردے کے روحیں براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہی تھی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب روحوں سے پوچھا الست بربکم، تو کلام کرنے کا بھی شرف حاصل ہو گیا۔ ایک تو بات کرنے کی نعمت مل گئی اور دوسرا دیدار کا بھی شرف مل گیا۔ تو دونوں چیزیں جو محبت کا ذریعہ بن سکتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو وہ نعمت پہلے ہی دے دی۔ گویا کہ انسان کے اندر محبت کا ایک بیج فطری طور پر اللہ نے رکھ دیا ہے، ہر انسان کے اندر رکھا گیا۔ اب دنیا میں جب آدمی آیا تو اس نے اپنے کاموں کے اندر اپنی اتنی زیادہ مشغولیت بڑھا لی، اتنا زیادہ دنیا میں مصروف ہو گیا کہ اب وہ محبت والی جو گفتگو تھی، جس میں کلام نصیب ہوا تھا، جس میں دیدار الہی نصیب ہوا تھا، وہ چیز اس کو یاد نہیں رہی۔ لیکن اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت کے اندر ہی محبت والا بیج رکھ دیا ہے۔ آدمی کسی سے بھی محبت کر سکتا ہے، بیج تو موجود ہے۔ ایک ہے آدمی اللہ سے محبت کرے، اور دوسرا ہے مخلوق میں سے کسی سے محبت کرے۔ آدمی جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو اس کا اللہ سے محبت کرنا، اس محبت کے اندر نور ہے۔ اور اگر آدمی مخلوق سے محبت کرتا ہے محض نفس کی وجہ سے، خواہش کی وجہ سے، تو اس کے اندر ظلمت ہے۔ اسی لیے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا چاہیے۔ دل یہ محبت کرنے کے لیے انسان کو جو دیا گیا ہے، آدمی اگر اس دل کے اندر اللہ رب العزت کی محبت کو بٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب بناتا ہے، تو کسی نہ کسی وقت میں آدمی اپنے محبوب سے مل لے گا۔ اور اگر اس نے مخلوق سے محبت کی، کتنا ہی محبت کر لے، ایک گھڑی ایسی آئے گی کہ اس کو اس کے محبوب سے جدا کر دیا جائے گا۔ اسی لیے جب آدمی اللہ سے محبت کرتا ہے تو کسی نہ کسی وقت میں اس کو اللہ سے ملا دیا جائے گا۔ اسی لیے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے، اور جو اللہ سے محبت کرے گا، اس محبت کو اسی لیے عشق کہا گیا۔ اور جو محض نفس کی وجہ سے ہو، خواہش کی وجہ سے ہو، یا شیطانی خیالات کی وجہ سے ہو، تو یہ محبت نہیں، یہ عشق نہیں، یہ تو فسق ہے۔ اللہ رب العزت کی خالص جو محبت ہوگی اس کو عشق کہا گیا ہے۔ اسلام کے اندر محبت کی جو حقیقت ہے واضح طور پر اس کو بیان کر دیا گیا۔ انسان کے اندر محبت کا بیج رکھ دیا گیا۔ جب اس بیج کو ایک سازگار ماحول ملتا ہے، محبت والی فضا ملتی ہے، تو پھر وہ بیج ایک تناور درخت کی شکل میں آتا ہے، اور اس سے نیک اعمال کے پھل اور پھول ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ جس طریقے سے زمین کے اندر کوئی بیج ڈال دیا جائے، مناسب زمین مل جائے، ہوا مناسب مل جائے، ماحول مناسب مل جائے، سورج کی روشنی اور پانی سب کچھ بیج کو فراہم کر دیا جائے، تو جس طریقے سے وہ بیج کے اندر سے ایک چھوٹا سا درخت، پھر اس کے بعد نکل کر بڑا درخت، سایہ دار درخت بنتا ہے، پھول وہ درخت دیتا ہے، پھل وہ درخت سے انسان کو ملتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے اگر دل میں موجود محبت کے بیج کو صحیح ماحول فراہم کیا جائے گا تو پھر اس بیج کے اندر سے ایک تناور درخت نکلے گا، ایک محبت والا درخت نکلے گا، جس سے اعمال صالحہ کے پھل
आमाल सालिहा के फूल माशरे के अंदर फैलेंगे। इसीलिए इस मोहब्बत को सही साजगार माहौल देने की ज़रूरत है। इब्ने सुबार जो अपने वक्त का बहुत बड़ा डाकू था, लोग उससे परेशान थे, हर वक्त इसी काम के अंदर लगा रहता, कभी किसी को लूट लिया, किसी का सामान ले लिया, किसी को नाहक मार दिया, बस इसी काम के अंदर। हुकूमत वालों ने उस वक्त के जो हुक्मरान थे कई मर्तबा सजाएं दी, कैद के अंदर रखा, यहाँ तक कि जुर्म में उनके हाथ भी काट दिए, लेकिन फिर भी गुनाह को नहीं छोड़ा, बराबर चोरी डकैती ये सब करते रहे। लेकिन किसी मौके पर जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से उनका आमना सामना हो गया, बस नजरें मिली, उनकी नजर इनकी नजर में पड़ी, बस नजर का कमाल ये था कि उनकी दुनिया बदल गई, दिल पलट गया, अब नेकी का रास्ता चलने पर आमादा हो गए, अपने गुनाह को छोड़ने के लिए तैयार हो गए, जिंदगी बदलने के लिए इरादा कर लिया और रास्ता चलते चलते यहाँ तक पहुंचे कि अपने वक्त के बहुत बड़े वली बने। और फिर जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने उनको खिलाफत से नवाज दिया, अपना जानशीन बनाया। तो ये अल्लाह वालों की मजालिस, अल्लाह वालों की महफिलें, उनकी खानखाहें, उनकी सोहबतें, ये एक माहौल है जो आदमी के दिल के अंदर मौजूद मोहब्बत के बीज को पानी देते हैं, मुनासिब माहौल फराहम करते हैं, इसके जरिए से वो बीज बड़ा होता है, दरख्त बनता है, फल और फूल उसके अंदर से इंसान को मिलते हैं। इसीलिए आदमी को ऐसे माहौल के अंदर, अल्लाह वालों की मजालिस के अंदर, दीनी महफिलों के अंदर शरीक होते रहना चाहिए, ताकि अल्लाह की मोहब्बत का जो बीज इंसान के दिल के अंदर है वो फलता रहे, फूलता रहे। आदमी को इसकी खूब कदरदानी करना चाहिए। जब तक वैसा माहौल आदमी अपने बीज को नहीं देगा, उसके अंदर से फल नहीं निकलेंगे, नेकी के फल उसमें नहीं आएंगे, आमाले सालिहा के फूल उसके अंदर से नहीं उगेंगे। माहौल की ज़रूरत है, लेकिन जब आदमी ठीक माहौल उसको फराहम करे, एक वक्त ऐसा भी आता है अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत उस दिल के अंदर जोश मारने लगती है। जब मोहब्बत जोश मारने लगे तो फिर वो आदमी इश्क की दुकानों को तलाश करता हुआ फिरता है। जिस तरीके से बाजार के अंदर दुनिया में बहुत सारी किस्म की दुकानें हैं, गोश्त की दुकान है, हज्जाम की दुकान है और मुख्तलिफ चीज़ों की, सब्जी की दुकानें हैं, जिस तरह बहुत सारी दुकानें आज दुनिया के अंदर पाई जाती है, इश्क की भी दुकानें हैं। और वह है अल्लाह वालों की मजालिस, अल्लाह वालों की महफिलें, उनकी खानखाहें। जब आदमी दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत को जोश देता है, उसके अंदर मोहब्बत भड़कने लगती है, तो फिर वो अल्लाह वालों की मजालिस की तलाश में निकलता है। इसीलिए आदमी को अपने दिल के अंदर अल्लाह वालों की और अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत को पालते रहना चाहिए, बढ़ाते रहना चाहिए। और जब आदमी को अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत हो जाए तो फिर हर वो चीज़ जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ मंसूब हो, जो उसके नाम के साथ जुड़ जाए, उस चीज़ से आदमी को मोहब्बत हो जाती है। जैसे कि आदमी को अगर किसी इंसान से मोहब्बत हो जाए तो उस इंसान से ताल्लुक़ रखने वाली हर चीज़ से, उसकी गली से, उसके मकान से, उसके नाम से आदमी को मोहब्बत हो जाती है। उसका नाम लेने के अंदर आदमी को अपनी ज़ुबान पर लज्जत महसूस होती है और मिठास मालूम होती है। अगरचे के बेफ़ायदा ही बार बार नाम लेता जाए, लेने का कोई मकसद न भी हो, तब भी आदमी को ज़ुबान पर शीरनी और मिठास महसूस होती है। ठीक इसी तरीके से जब अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत दिल के अंदर आ जाती है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक़ रखने वाली हर चीज़ जिसका अल्लाह के साथ ताल्लुक़ हो गया हो, जिस चीज़ की निस्बत अल्लाह के साथ जुड़ गई हो, अब आदमी को मोहब्बत हो जाती है। कलाम अल्लाह से मोहब्बत हो गई, वो कुरान की तिलावत कर रहा है इसलिए कि ये अल्लाह का कलाम है। रसूलुल्लाह से मोहब्बत हो गई, इताअत करने के अंदर मजा आ रहा है। बैतुल्लाह से मोहब्बत हो गई,
مسجد سے محبت ہو گئی کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اسی طریقے سے ہر وہ چیز جس کی نسبت اللہ سے جڑ جاتی ہے، اللہ والوں سے محبت ہوتی ہے کیونکہ ان کا بھی تعلق اللہ سے جڑ گیا ہے۔ البتہ ہر وہ چیز جس کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے، آدمی کو وہ ساری چیزیں بھلی معلوم ہونے لگتی ہے اور ان ساری چیزوں سے آدمی کو محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے کے اندر جب آدمی کو مزہ آنے لگے، قرآن کریم کے اندر ایک آیت میں یہ ذکر فرمایا گیا، انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ مومنین جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جائیں تو ان کے دل مچل جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، لیکن تفسیر کو سننے سے پہلے ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ اس واقعے کی روشنی کے اندر آپ اس آیت کی تفسیر بڑے اچھے انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک لڑکی کا نکاح بادشاہ کے ساتھ کر دیا گیا۔ اب وہ لڑکی محل کے اندر جا کر رہنے لگی۔ بادشاہ نے اس کے رہنے کے لیے اچھے خاصے انتظامات کیے، ہر طرح کی سہولت اس کے لیے فراہم کر دی اور رہنے سہنے کے لیے سب کچھ انتظام کیا۔ لیکن جیسا وقت گزرتا جا رہا تھا، وہ لڑکی خاموش ہوتی چلی گئی، کمزور ہوتی چلی گئی اور جیسے گھر میں آئی تھی اس سے زیادہ کمزوری معلوم ہو رہی تھی۔ بہت سارے طبیبوں کو بلایا، ڈاکٹروں کو مدعو کیا، اپنے پاس بلا کر کے علاج کرانے کی کوشش کی، لیکن کوئی علاج کارگر نہیں ہوا، کوئی دوا اس کے اوپر اثر نہیں کر رہی تھی۔ پھر ایک طبیب کو بلایا گیا، اس نے دیکھا کہ اس کو تو کوئی ظاہری بیماری نہیں ہے، پتہ چلتا ہے کہ کوئی اندرونی روگ لگا ہوا ہے، اندرونی غم ہے جو اس کو کھائے جا رہا ہے، کمزور کیے جا رہا ہے۔ چنانچہ اس نے بادشاہ سے کہا کہ ایسا کیجیے کہ اس کی جو خادمہ ہے اس کے ساتھ اس آپ کی بیوی کو بھی میرے گھر بھیج دیجیے۔ چنانچہ جب خادمہ اور اس کی بیوی مل کر کے جو اس وقت کی رانی تھی وہ حکیم کے گھر چلے گئے۔ اب وہ وہاں پر بیٹھا، اس نے سارے جسم کا معائنہ کیا، ظاہری بدنی کوئی بیماری اس کو نہیں ہے، صحیح تندرست ہے، صحت مند ہے۔ اس نے اب اس کی ساری تفصیلات جمع کر لی تھی کہ یہ کس خاندان سے ہے، اس کے کتنے بھائی ہیں، کتنے بہن ہیں، اس کو کہاں کہاں سے رشتے آئے تھے، یہ سب کچھ تفصیلات اس نے جمع کر لیے۔ اب جن لوگوں کے رشتے اس کے پاس آئے تھے اور جو رشتے دار اس کے بہو بنانے کے خواہش مند تھے، ان سب کی تفصیل اس نے جمع کر لی اور اس سے ایک ایک کا نام لے کر کے پوچھنے لگا۔ اب جب ایک لڑکے کا اس نے نام لیا تو اس کی دھڑکن تیز ہو گئی، اس کا دل تیزی کے ساتھ مارنے لگا، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ لڑکی، یہ بچی اصل میں اس نوجوان کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ جب محبوب کا نام میں نے لیا جس سے یہ محبت کرتی تھی، اپنے محبوب کا نام سننے کے ساتھ ہی اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور خون تیزی کے ساتھ بدن کے اندر دوڑنے لگا۔ یہی بات قرآن کریم کی آیت میں آ جائی ہے۔ اللہ نے فرمایا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، قرآن کی کوئی آیت یا کوئی چیز اللہ سے متعلق ان کے سامنے پڑھی جائے، وجلت قلوبہم، دل پھڑکنے لگتے ہیں۔ جس طریقے سے ایک محبوبہ کا دل اپنے محبوب کے نام کو سن کر کے، اس کی بات سن کر کے تیز ہو جاتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اللہ کا نام سن کر کے اللہ کی محبت رکھنے والوں کے دل تیز ہو جاتے ہیں، اس کی محبت کے اندر اپنے محبوب کا نام سنتے ہی پھڑکنے لگتے ہیں۔ یہ محبت ہوتی ہے مومنین کی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یہ بات ذکر فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا اظہار کس طریقے سے کیا جائے؟ اللہ کی اطاعت کے ذریعے سے۔ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم فرمایا ان کاموں کو کرے، یہی اللہ کی محبت کا اظہار ہے۔ جن کاموں سے اللہ نے روک دیا، منع کر دیا، ان کاموں سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ چیز اللہ کی محبت کا اظہار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر بالمعروف کا حکم دیا، نہی عن المنکر کا حکم دیا۔ نیک کام کرتے رہنا، برے کاموں سے رکتے رہنا، یہ کام ایک مومن کا ہے
اور جو آدمی اس طریقے پر کرے گا گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا اظہار کر رہا ہے. اس طریقے پر آدمی کو اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے. جو آدمی زندگی بھر اس طرح زندگی گزارے گا آخری لمحات کے اندر یہی عمل آدمی کی زبان پر کلمہ طیبہ کے جاری ہونے کا سبب بنے گا. اسی لیے آدمی کو زندگی کے اندر اطاعت کے ساتھ نافرمانی سے بچتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا اظہار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی سچی پکی محبت نصیب فرمائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے.